ہمیں اللہ کو راضی کرنا ہے، یہ بات سارے جانتے ہیں، لیکن اصل میں ایک اور بات بھی ہے، یہ سمجھیں کہ ہمیں اللہ پہ راضی ہونا ہے۔ اگر آپ یہ چیک کرنا چاہتے ہیں کہ آپ پہ اللہ راضی ہے یا نہیں ہے، تو آپ اپنے آپ کو دیکھیں کہ آپ اللہ کی تقسیم پہ، اللہ کے دیے ہوئے جسم پہ، اللہ کے دیے ہوئے رشتوں پہ، اللہ کے دیے ہوئے دولت پہ، اللہ تعالیٰ کی نعمتوں پہ راضی ہیں۔ اگر آپ راضی ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ آپ سے تو راضی ہے ہی ہے۔ تو بیٹا اللہ پہ راضی ہونا سیکھیں۔ اگر آپ اس دنیا میں اللہ پہ راضی رہیں گے تو پھر اللہ بھی آپ سے ہمیشہ کے لیے راضی ہوگا۔ آپ بیٹا کن سوچوں میں ہیں؟ ادھر سر کی بات سنیں، سر شام صاحب آپ کو بتا رہے ہیں۔ جی بیٹا جی۔ تو دعا جو بھی ہے ہم اللہ تعالیٰ سے مانگتے ہیں وہ رد نہیں ہوتی، وہ قبول ضرور ہوتی ہے، ٹھیک ہے؟ وہ اس دنیا میں نہیں تو آخرت میں قبول ہو جائے گی۔ تو اس لیے دعا تو ضرور مانگنی چاہیے، اور ایک مانگے، 100 مانگے، 1000 مانگے، لیکن وہ ہمارا مانگتا ہے، وہ ہمارا اللہ ہے، اس کا ہم پہ حق یہ ہے کہ ہم اس کی عبادت کریں اور اس سے مانگیں۔ آپ کو جو پچھلے چھٹیوں سے پہلے، جو میں نے چھٹیاں کی ہیں اس سے پہلے آپ کو ایک ہی بات بتائی تھی کہ وحدانیت کی جو 3 قسمیں ہیں، اس میں پہلی قسم کیا ہے کہ اللہ کو ایک مانا جائے اللہ کی ذات میں۔ دوسری تھی کہ اللہ کو، اللہ کی صفات میں توحید ہے، اللہ اپنی صفات میں یکتا ہے۔ اور تیسری کیا تھی کہ اللہ کی صفات کا تقاضا یہ ہے، چونکہ وہ ہمارا اللہ ہے تو اس کا تقاضا یہ ہے کہ ہم صرف اسی کی عبادت کریں اور صرف اسی سے مانگیں۔ جب ہم صرف اسی کی عبادت کریں گے اور صرف اسی سے مانگیں گے تو پھر اللہ کو ہم ایک مان رہے ہوتے ہیں۔ جی بیٹا جی سر۔ ہاں آپ بتا رہے تھے کہ روزہ رسول پہ کیسے جاتے ہیں؟ روزہ رسول میں بھی آپ جائیں، حاضری لے کے جائیں، اپنے سلام عرض کریں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں، اپنی جو ضروریات ہیں، جو خواہشات ہیں، وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلے سے اللہ تعالیٰ سے آپ مانگنا اپنے اللہ تعالیٰ سے ہی ہے، لیکن ہاں یہ ضروری ہے، یہ ضروری ہے۔ یہی بات ذرا نقطے کی ہے کہ آپ نے مانگنا اللہ سے ہے، بے شک کہیں بھی جا کے مانگے، بے شک کہیں بھی جا کے مانگے، اللہ کے علاوہ کسی غیر سے نہیں مانگنا، یہ بات طے کر لیں۔ لیکن کچھ باتیں ہیں، جیسے ہم اپنے ابو سے جیب خرچ مانگتے ہیں، اپنے ابو سے نئے کپڑے مانگتے ہیں، تو وہ شرک نہیں ہے، وہ اللہ سے، دیکھیں اللہ نے لکھا ہوا ہے زندگی اللہ سے مانگنی ہے، مدد اللہ سے مانگنی ہے، پھر اللہ سے ہی سارا کچھ مانگنا ہے۔ بلکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد مبارک ہے، یہ حضرت عمر سے ہے، میری اصلاح فرما دیجیے گا، کہ اگر آپ کا جو چابک ہے وہ گھوڑے سے نیچے گر جائے تو تقاضا یہ ہے کہ آپ خود اٹھائیں، آپ خود اٹھائیں اور کسی سے مدد نہ لیں۔ لیکن اگر مدد لے بھی لیں تو کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے، آپ کسی کو کہہ دیتے ہیں بیٹا پانی پلاؤ، تو اب آپ کہیں جی آپ کو تو مدد نہیں لینی، آپ کو اللہ سے مانگیں گے یا آپ خود کریں گے، تو بیٹا یہ آپ کو پتہ ہوتا ہے کہ کہاں اللہ سے مانگنے والی چیز ہے، کہاں اللہ سے مانگنے والی چیز نہیں ہے۔ جیسے زندگی، موت، رزق، بیماری سے شفا، یا یہ ساری چیزیں ہم نے کس سے مانگنی ہے؟ اللہ تعالیٰ سے مانگنی ہے، ٹھیک ہے؟ لیکن کچھ چیزیں ہیں جس کے عارضی طور پر ہم مالک ہوتے ہیں، تو وہ چیز ہم کسی کو دے سکتے ہیں، وہ عارضی چیزیں ہم دوسروں سے ایک دوسرے سے مانگ سکتے ہیں۔ لیکن اگر آپ کہیں کہ جی ہم نے زندگی، موت یا اولاد یہ کسی اور سے اللہ کے علاوہ مانگنی ہے، تو یہ پھر آپ کا